کوئی آپ کا بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے، اور کوئی آپ سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے۔ ابھی یہاں تک مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا علی اگر آپ مومن کی ناک پہ تلوار بھی مار دیں گے نا تو کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، وقت ہے میرے خیال میں۔ ابن کوا، یہ اردو والا کوا نہیں ہے، ابن کوا، اس نے ایک آدمی کو دیکھا مولا کا چاہنے والا۔ کون؟ شیعہ چاہنے والا، شیعہ نہ کہیں چاہنے والا۔ اس نے چوری کر لی، مولا کے پاس گیا، کہا یا علی آپ کا شیعہ چوری کر سکتا ہے؟ مولا خاموش ہو گئے، کہا ہاں آپ کا ماننے، ہاں۔ بلایا اسے کہ یہ چور ہے۔ مولا نے اس کو دیکھا کہ چوری کی ہے، رونے لگا، کہا آپ سے نہیں چھپا سکتا، آپ سے نہیں چھپا سکتا۔ رونے لگا، کہا مولا ہاں چوری ہو گئی، غربت تھی گھر میں نے چوری کی۔ مولا نے کہا جانتے ہو سزا کیا ہے؟ کہا مولا آپ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ کہا ہاتھ نکال۔ مولا نے ذوالفقار اٹھائی، انگلیاں کاٹ دی، 4 انگلیاں کاٹ دی، انگلیاں اٹھا کے باہر گیا۔ وہ جو منافق تھا نا ابن کوا، کہا اور مان علی کو۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، سارا مجمع نہیں ہے۔ اس نے کہا بھئی ہمارے والا میں سے کوئی ہوتا نا تو چوری کرنے پہ سزا نہ ملتی، تو علی کو مانتا تھا، دیکھ چوری کر کے بھی تیرا ہاتھ کاٹ دیا، اور مان علی کو۔ وہ بھی کٹر ماننے والا تھا۔ اس نے کہا میں کیسے نہ مانوں اس علی کو جس کی عدالت یہ نہیں دیکھتی اپنا ہے یا بیگانہ۔ کہ میرے مولا نے مجھے جو سزا دی ہے اس سے میں یہ نہیں کہہ سکتا غلط ہے، میری غلطی تھی۔ اچھا ابن کوا نے کہا چلو یہ تو پھر بھی نہیں علی سے دور ہو رہا، کیا کروں اب؟ مولا کو جا کے اذیت کروں؟ کہا یا علی آپ نے اس کا ہاتھ کاٹا ہے اور وہ کوفے کی گلیوں میں آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، وہ کوفے کی گلیوں میں آپ کے قصیدے۔ اچھا مولا بہت اپنے ماننے والوں کے معاملے میں نرم دل، جب مولا نے سنا نا وہ قصیدے پڑھ رہا، کہا واپس بلاؤ۔ مولا نے کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا کوئی قصور نہیں، قصور تو میرا ہے، نہ چوری کرتا، آپ کے سامنے بھی شرمندہ ہوا، لوگوں کے سامنے بھی گیلی کا تھا۔ مولا نے کہا انگلیاں ہاتھ پہ رکھ۔ انہوں نے انگلیاں رکھی ہاتھ پہ، مولا نے کہا ہاتھ لا، ہاتھ رکھا، مولا نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہا اب دیکھ۔ جب دیکھا انگلیاں جڑ گئی تھی، ابن کوا نے کہا یا علی اگر ہاتھ جوڑنا ہی تھا کاٹا کیوں تھا؟ کہ وہ میری عدالت تھی، یہ میری محبت۔ ٹائم دکھا دیں، ٹائم دکھا دیں، ٹائم۔ میں لائسنس نہیں دے رہا ہوں چوری کا، لیکن روز قیامت ہر شیعہ کی شفاعت ہو جائے گی روز قیامت۔ آخری جملے، یہ میرا آخری بیان سن لیجیے۔ روز قیامت ہر شیعہ کی مولا شفاعت کر دیں گے، ایسا ہی ہے۔ دیکھیں میں ایک سادہ سے مثال دے رہا ہوں، ایک بادشاہ کے بیٹھتا ہے تو اس کی رعایا میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ کام کر دیجئے۔ وہ خود ہی پوچھتا بھئی یہ کونے میں لے جا کے ایک آدمی کھڑا کر رکھا ہے، کیا بات ہے؟ کہ حضور یہ مجرم ہے، کبھی لے کے آؤ، وہ روتا ہے پیٹتا ہے، سب کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے، کہ بادشاہ سلامت مجھے معاف کر دیجئے۔ بادشاہ نے کرم دکھایا، کہا جاؤ میں نے معاف کیا۔ توجہ بھئی روز قیامت سارے شیعہ معاف ہو ہی جائیں گے، شرمندہ ہو کے کیوں معافی چاہیے؟ پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ اپنے سر کو بلند رکھے، ہم اہل بیت کے ماننے والے، ان کا سر سب سے بلند ہے، ان کی عظمت سب سے زیادہ ہے، ان کی ولایت سب سے بلند ہے، ان کی عصمت جیسی کسی کی عصمت نہیں، ان کے علم جیسا کسی کا علم نہیں۔